نفس ذائقة الموت صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رد پستی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیزیں کیا لوح و قلم تیرے ہیں یہ جہاں چیزیں کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. موت سے کس کو رشتگاری ہے موت سے کس کو رشتگاری ہے. آج یہ کل ہماری باری ہے آج یہ کل ہماری باری ہے. بادہ توحید کے متوالوں شمع رسالت کے پروانوں غوث اعظم کے دیوانوں اولیاء امت کے جانثاروں ایک مرتبہ آپ اور ہم سب مل کر آقا انعامدار مدینے کے تاجدار غریبوں کے غمخوار بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا یتیموں کے ماوا غریبوں کے ملجا ہم سب کے داتا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلاۃ والسلام علیہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین، آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن مقدس کی ایک مشہور اور معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس میں اللہ رب العزت یوں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس پر گفتگو کرنے سے پہلے میں اپنے معمول کے مطابق نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3-4 مصرے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا چلوں تاکہ حسان بن ثابت کی سنت بھی ادا ہو جائے اور تم سننے والوں کے لیے حضور کی سنت ادا ہو جائے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی. جنت میں لے کے جائے گی جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی. کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی. چلتا ہوں میں بقافلے والوں رکو ذرا چلتا ہوں میں بقافلے والوں رکو ذرا ملنے دو بس مجھے بھی ملنے دو بس مجھے بھی اجازت رسول کی. کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی الفت رسول کی. سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا. ہوگی مجھے نصیب ہوگی مجھے نصیب شفاعت رسول کی. کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی.
یا رب دکھا دے آج کی شب جلوہ حبیب، یا رب دکھا دے آج کی شب جلوہ حبیب، ہوگی مجھے نصیب، ہوگی مجھے نصیب زیارت رسول کی، کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین، آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن مقدس کی ایک مشہور اور معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ رب العزت یوں فرماتا ہے کہ ہر ایک جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس دار فانی میں، اس دنیا میں اللہ رب العزت نے ساری کائنات میں بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور جتنی بھی مخلوقات اس دنیا میں تشریف لائی، ہر ایک مخلوق کو جس کے اندر روح ہے، جس کے اندر جسم کے اندر روح ہے، اس کو اس دنیا سے جانا ہے، یقینی جانا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جس بندے کو اس دنیا میں بھیجا، اس کے اندر روح پیدا فرمائی، تو اس کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اس روح کو، کیونکہ اب بندہ دنیا میں تو آ گیا، جب اللہ کی بارگاہ میں جانا، اللہ رب العزت نے بندے کو دنیا میں بھیجا کس لیے؟ تھوڑا اس مقصد پہ آپ غور کریں۔ اللہ رب العزت نے اس کا صاف صاف قرآن مقدس میں ذکر فرمایا کہ میں نے انسانوں کو اس دنیا میں کس لیے بھیجا، کس لیے پیدا فرمایا۔ آپ غور کریں، قرآن سے پوچھیں گے تو قرآن یہی جواب دے گا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں نے کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اسی ضمن میں ایک آپ کو مثال دیتا چلوں، اس دنیا میں بہت سارے بندے آتے ہیں، ہر ایک بندہ اس دنیا سے جاتا ہے، تو جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، تو جو دنیا میں اس نے کرتوت کیے، جو دنیا میں رہ کر کام کیے، جو دنیا میں نیک عمل کیے یا برے عمل کیے، ان تمام کا جواب اللہ کی بارگاہ میں جا کر اس بندے کو دینا ہے۔ تو اس دنیا میں رہ کر بندہ ایسا کام کرے، ایسا عمل کرے جس سے دنیا میں رہ کر دنیا والے بھی راضی رہے اور مصطفیٰ جان رحمت بھی راضی رہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں رہ کر ایسا کام کرنا ہے تاکہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہو، جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم پہنچے، تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرما دے اور اپنے محبوب سے کہہ دے، اے محبوب یہ آپ کا امتی ہے، دنیا میں رہ کر میری عبادت کرتا تھا، اللہ رب العزت کو راضی کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرتا تھا، اور جب اس دنیا سے آیا تو ساتھ میں مصطفیٰ جان رحمت کا عشق لے کر آیا۔ اس عشق کے صدقے سے اے فرشتوں، تمہیں جہنم کی بو تک نہ آنے دینا، بلکہ جنت کے محلات میں انہیں داخل فرما دینا۔ جب دنیا سے بندہ جائے تو اس حالت میں جانا شرط ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا عشق اپنے سینے میں بسا کر جائے، مصطفیٰ سے محبت کر کے جائے، مصطفیٰ کے طریقے کے اوپر چل کر اپنی زندگی کو بسر کرے، اولیاء کرام کے طریقے کے اوپر چل کر اپنی زندگی کو گزارے۔ جس طرح مصطفیٰ نے غریبوں کے ساتھ سلوک کیا، اسی طرح ہم بھی غریبوں کے ساتھ سلوک کریں۔ جس طرح مصطفیٰ نے امیروں کے ساتھ پیش آئے، اسی طرح ہم امیروں کے ساتھ پیش آئے۔ جس طرح مصطفیٰ جان رحمت نے چھوٹے بچوں پر شفقت کا سایہ رکھا، اسی طرح ہم چھوٹے بچوں پر شفقت کا سایہ رکھیں۔ جس طرح مصطفیٰ جان رحمت نے بیواؤں کے مقام کو بلند کیا، اسی طرح ہم مصطفیٰ جان رحمت کے نقش قدم پر چل کر بیواؤں کے مقام کو بلند کریں۔ جس طرح مصطفیٰ جان رحمت نے بیٹیوں کو عزتیں بخشی، اسی طرح ہم اپنی بیٹیوں کو عزتیں بخشیں۔ جس طرح مصطفیٰ جان رحمت نے پردے میں رہنے کا حکم دیا، اسی طرح آج ہم اپنی ماں اور بیٹیوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیں، اور جب مائیں بیٹیاں
لیے تمام انسان ہم اور آپ جب اس دنیا سے جائیں تو مصطفیٰ کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کو بسر کر کے جائیں. تو جب قبر میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائیں تو فرشتوں سے فرما دے, جو قبر میں فرشتے سوال کرنے آتے ہیں ان سے فرشتوں سے مصطفیٰ جان رحمت کہہ دیں, اے فرشتوں تم مجھے چھیڑو نہ, یہ تو میرا دیوانہ ہے, دنیا میں رہ کر میرے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارا, اب میرے طریقے پر اب میری زندگی کو اپنی زندگی کے مطابق سمجھا اور میرے طریقے پر اپنی زندگی کو بسر کیا, چلتا تھا مصطفیٰ کے طریقے کے اوپر, بیٹھتا تھا مصطفیٰ کے طریقے کے اوپر, اٹھتا تھا مصطفیٰ کے طریقے کے اوپر. جب بندہ دنیا سے جائے گا مصطفیٰ قبر میں تشریف لائیں گے تو اس اپنے امتی کے چہرے کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے اور کہیں گے, اے فرشتوں کان کھول کر سن لو, اسے چھونا نہیں, یہ میرا دیوانہ ہے, میرا مستانہ ہے, اسے سیدھا جنت میں جانے دو. جب مصطفیٰ سے عشق کریں گے, مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلیں گے, تب جا کر یہ ہمارا حال ہوگا. تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت سے سچا اور پکا عشق کریں, مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلیں کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں, دنیا والے کچھ کہیں یا نہ کہیں, دنیا والے اچھا کہیں یا نہ کہیں, لیکن مصطفیٰ جان رحمت اچھا فرمائیں گے. شرط ضروری ہے کہ جب دنیا سے جائیں, جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا, اس مقصد پہ میں آپ کو مثال دیتا چلوں کہ جب کوئی بندہ مومن, ہم ہی سوچ لیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کس لیے بھیجا, کہ عبادت کے لیے بھیجا. ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ رب العزت سب سے پہلے عبادت کے بارے میں سوال کرے گا, اے بندے میں نے جس مقصد کے لیے تجھے بھیجا تھا, آج ہمیں کہ یہاں سے اب مثال دیتا چلو مور بھی جائیں, اپنے مور بھی جائیں کسی کام کی غرض سے, مثال کے طور پر ہم کپڑا خریدنے مور بھی گئے, ایک بہترین کپڑا 2000 میٹر والا ہمیں خریدنا ہے, ہم مور بھی گئے. مور بھی میں دوسرے کام کاج تھے, ہم نے سارے کام کر لیے, یعنی گاڑیوں کو دیکھنا, اور بھی چیزیں خریدنا, گھڑی خریدنا, ٹوپی خریدنا, رومال خریدنا, یہ سب خرید لیے. لیکن جس اصل مقصد کے لیے, اصل مقصد اپنا کیا تھا کہ کپڑا خریدنا, بہترین کپڑا خریدنا, اس کپڑا خریدنے کی غرض سے ہم گئے, کپڑا لینے کے لیے ہم مولوی گئے, لیکن ہم پورا دن مولوی میں گھومے, پورا دن مولوی کی تفریح کی, مارکیٹ کا دورہ کیا, لیکن کپڑے کو نہیں خریدا, کپڑے کا ذہن میں خیال ہی نہیں آیا, کپڑے کا وچار بھی نہیں آیا ذہن میں, دماغ میں. اور شام کو جب واپس گھر آئے تو رات کے وقت گھر میں آ کر افسوس کریں, یا اللہ میں مولوی گیا تھا کپڑا خریدنے, لیکن ٹوپی خریدا, رومال خریدا, چپل خریدا, لیکن کپڑے کو نہیں خریدا. گھر پہ جا کر افسوس کرے گا, میں نے کیا کر دیا, جس مقصد کے لیے گیا تھا اس مقصد میں کامیابی نہیں کی. اسی طرح جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاؤ گے, اللہ رب العزت پوچھے گا, اے بندے دنیا میں میں نے تجھے کس مقصد کے لیے بھیجا تھا, اس وقت بندہ کہے گا, اے مالک, اے خالق, تو نے مجھے عبادت کے لیے بھیجا تھا. تو اللہ فرمائے گا, اے بندے تو نے دنیا میں رہ کر دنیاوی کاموں میں مشغول رہا, دنیاوی تفریح میں مشغول رہا, مارکیٹوں میں گھومتا رہا, لوگوں کو راضی کرتا رہا, لوگوں کے دکھاوے کے لیے بڑے بڑے کام کرتا رہا. میں نے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا, یعنی اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا, تو نے عبادت کیا نہیں. جب بندہ عبادت کر کے دنیا سے نہ جائے گا, اسی طرح بروز اثر افسوس کرے گا, ہائے اللہ میں جس مقصد کے لیے تجھے بھیجا تھا عبادت کے لیے عبادت نہ کیا. تو افسوس کرنے سے بہتر ہے اس دن جب ہم مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے افسوس کریں گے, اس افسوس سے بچنے کے لیے, اپنے سر کو شرمندہ کرنے کے لیے, آئیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں. جب ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے, نمازیں پڑھیں گے, حضور کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے, تو اس وقت اللہ رب العزت کے سامنے اپنے کو شرمندہ نہ ہونا پڑے گا, بلکہ اللہ رب العزت فرمائے گا, اے بندے جس مقصد کے لیے تجھے بھیجا تھا اس مقصد کو تو نے پورا کیا, سمجھ لو تو کامیاب ہو گیا, دنیا میں بھی کامیاب ہو, آخرت میں بھی کامیاب. جس مقصد کے لیے بھیجا اس مقصد پر ہماری خاص توجہ ہونی چاہیے. اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی بات نہیں کرا, بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے, اور قرآن ایسی کتاب ہے, ایک قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اسی قرآن کی بات کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا, اور جب اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا تو اس عبادت کو کر کر ہم اللہ کو راضی کریں. جب دنیا سے جائیں
تو لوگ کہیں کہ ایک عابد تھا، نمازی تھا، اور مصطفیٰ جان رحمت وہاں خوش ہو جائے، کیونکہ نماز ہے نا مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور جب کوئی دنیا سے جائے، یہ دن و دولت، سونا چاندی زیورات مکان بنگلے سب یہیں رہ جائیں گے۔ جو بادشاہ کو زمین ملتی ہے جتنی اتنی ہم کو بھی ملے گی۔ ایسی بات نہیں ہے کہ بادشاہ کے لیے محل بنایا جائے گا، محل میں قبر کھودی جائے گی، نہیں، بلکہ جو ہمارے لیے جگہ ہے وہی بادشاہ کے لیے جگہ ہے۔ تو دنیا میں اس طرح رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے، اپنی زندگی کو بسر کر کے چلا جاتا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور دنیا میں رہ کر نیک کام کرو اور اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑو، تاکہ وہ نیک اولاد اپنے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے۔ تاریخ کے مطابق میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں۔ حضرت شیخ علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک محدث تھے جس کے ہم بخاری شریف کتاب پڑھتے ہیں، ان کے بھی استاد، وہ حافظ بھی تھے قرآن کے۔ ان کا معمول تھا، ان کے والد صاحب دنیا سے انتقال فرما چکے تھے، ان کا معمول تھا کہ وہ بعد نماز فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد قبرستان میں جاتے اور اپنے والد کی قبر پر جا کر قرآن شریف پڑھتے۔ کیا پڑھتے؟ قرآن شریف کی تلاوت کرتے۔ ایسے کرتے کرتے کافی ٹائم گزر چکا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور 27ویں شب آئی، 27ویں شب کی جب صبح ہوئی تو فجر کی نماز سے پہلے سحری کرنے کے بعد فجر کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس قبرستان پر چلے گئے، اپنے والد اپنے باپ کی قبر پر چلے گئے۔ جانے کے بعد قرآن شریف کی تلاوت کرنے لگے۔ وہ ہر روز ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ جا کر تلاوت کرنے لگے، قرآن شریف کو کھولا، تلاوت میں مشغول ہوئے۔ پڑھتے پڑھتے ان کے کانوں میں ایک ایسی آواز آئی، ہائے ہائے کی آواز آئی۔ تو جیسے ہی پڑھ رہے تھے تو وہ پہلی آواز سنے تو خوف زدہ ہو گئے۔ اگر ہم بھی کوئی پہلی آواز سنے تو ڈر جاتے ہیں نا، تو انہوں نے ہائے ہائے ایسی آواز سنی نا، وہ خود ڈر گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پڑھنا بند کر دیا، آواز بار بار میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی، میں نے پڑھنا بند کر دیا، میں خوف زدہ ہو گیا۔ پھر میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی شخص نظر نہیں آ رہا تھا کہ آواز کہاں سے آ رہی، مجھے کوئی شخص نظر نہیں آ رہا تھا۔ ادھر ادھر بہت دھیان کیا لیکن کوئی نظر نہ آ رہا تھا۔ پھر جب صبح ہوئی آواز دھیمے دھیمے کم ہونے لگی، جب سورج نکل چکا تو آواز بالکل بند ہو گئی۔ بعد میں پتا چلا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی، پاس میں ایک قبر تھی، اس قبر سے یہ برابر آواز آ رہی تھی، ہائے ہائے۔ تو پھر بعد میں جب میں گیا اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں گیا تو پتا کیا کہ یہ قبر کس کی ہے۔ جب صبح کا وقت ہوا تو لوگ آنے لگے قبرستان کی طرف، تو ان میں سے ایک آدمی سے میری ملاقات ہوئی۔ ملاقات ہونے کے بعد اس شخص سے پوچھا، اے آدمی ذرا یہ بتا یہ قبر کس کی ہے، یہ قبر کس کی ہے؟ اس شخص نے کہا کہ یہ فلاں آدمی کی ہے، فلاں محلے میں رہتا ہے۔ حضرت علی بن مدینی کہتے ہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں، وہ شخص کوئی عام شخص نہیں تھا بلکہ محلے کا ایک شخص تھا، میرا پڑوسی بھی تھا، اللہ رب العزت کی عبادت کرتا تھا، 5 وقت نماز با جماعت پڑھتا تھا، اذان ہوتے ہی مسجد میں گھس جاتا تھا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، پھر بھی اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت علی بن مدینی کہتے ہیں میں نے اس بات کی تحقیق کرنی پڑے گی کہ اتنا زاہد عابد عبادت گزار پھر بھی اس کی قبر میں عذاب۔ انہوں نے سوچا اس بات کی مجھے تحقیق کرنی پڑے گی، تو چلے محلے میں تحقیق کرنے کے لیے۔ تو ان سے ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، ملاقات ہونے کے بعد پوچھا کہ ذرا اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو اس نے کہا یہ شخص تو بہت بڑا نمازی تھا، 5 ٹائم کی نماز با جماعت پڑھتا تھا اور لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا تھا، ادب سے بڑوں کی عزت کرتا تھا، چھوٹوں پر شفقت کرتا تھا اور کبھی بھی اونچی نظر کر کے نہیں چلا۔ لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، جس کی قبر سے ہائے ہائے کی آواز آ رہی تھی نا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس کی کوئی اولاد، اور اس کا کاروبار تھا، بہت بڑا کاروبار تھا، بزنس مین تھا، کروڑوں کی جائیداد تھی اس کے پاس۔ کہا کہ یہ بہت بڑا امیر تھا لیکن اس میں صرف میں نے سنا ہے کہ ایک کمی تھی۔ وہ والد فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ اس میں کمی تھی۔ کہا کون سی کمی؟ کہ جب یہ دنیا میں رہتا تھا نا، جب اس نے سوچا کہ اب میرے پیچھے کوئی کھانے والا نہیں ہے تو میں اتنی جائیداد کو کیا کروں، اب بزرگ بھی آ چکی تھی، بوڑھے بھی ہو چکے تھے، اب
कंपनी में जाना, कारोबार में जाना उनको अच्छा नहीं लगता था, तो कहा किसी तरीके से धंधा खत्म कर दे। तो एक आदमी से मशवरा लिया, मशवरा लेने के बाद धंधा खत्म करने का, तो उसने ना बोला। तो फिर उनके नफ्स से मशवरा लिया, जो इंसान का नफ्स होता है, तो नफ्स ने जवाब दिया, ए बुजुर्ग अपने धंधे को खत्म कर दे, और जो रकम तेरे पास है उस रकम को सूद यानी ब्याज के तौर पर देता रहे। जो ब्याज तुझे मिले उस ब्याज, उस सूद को तुम खाते रहना। उस नफ्स के मानने पर उसने सूद को खाना शुरू कर दिया, और रकम को एक बुजुर्ग जो बड़े बड़े अमीर लोग थे उनको ब्याज के तौर पर, सूद के तौर पर देता रहा, और जो ब्याज पूरे साल का मिलता उससे अपना पेट का गुजारा कर लेता था। और ब्याज लेना इस्लाम में नाजायज हराम है। इसी ब्याज की वजह से उसे कब्र में अजाब हो रहा था। तो इससे ये साबित हुआ कि दुनिया में कितनी ही इबादत करे, लेकिन अगर एक खामी हो जाए तो इबादतों पर पानी फेर देती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अगर अपनी जिंदगी को बसर करें तो मुस्तफा जाने रहमत के तरीके के मुताबिक बसर करें, मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक बसर करें। इधर उधर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि जो मुस्तफा की शरीयत है, जो मुस्तफा ने तरीका बताया है, मुस्तफा के तरीके के मुताबिक जो औलिया किराम चले हैं, सैयदना गौसे आजम ने मुस्तफा जाने रहमत की सीरत को अपनाया, उन्हीं के नक्शे कदम पर हम चले तो दुनिया में भी कामयाब और वहाँ आखिरत में भी कामयाब। इसलिए हमें जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी को मुस्तफा जाने रहमत के तरीके के मुताबिक बसर करें। जिस तरह मुस्तफा ने दुनिया में रहकर लोगों के साथ सुलूक किया, जिस तरह बड़ों से अच्छे तरीके से बात की, छोटों पर शफकत का साया डाला, इसी तरह आज हम अगर मुस्तफा जाने रहमत के तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करेंगे, जिंदगी को गुजारेंगे, तो हमारा ईमान ये गवाही देता है, हमारा विजदान ये गवाही देता है कि जब मुस्तफा जाने रहमत जामे कौसर पिला रहे होंगे, जहाँ मुस्तफा जाने रहमत मकाम महमूद पर शफाअत कर रहे होंगे, उस वक्त अपने हर एक उम्मती की शफाअत करके जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। लेकिन उसके लिए शर्त है कि मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करना और मुस्तफा का इश्क अपने सीनों में बसा रखना, जिसके मुतालिक हदीस करीमा में यूं आता है कि मुस्तफा से मोहब्बत कितनी करनी चाहिए। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन। यानी हुजूर फरमाते तुम में से कोई मुकम्मल ईमान वाला, मुकम्मल मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकता जबकि अपने बीवी बच्चों से, माँ बाप से, तमाम धनो दौलत से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। इन तमाम चीजों से अगर हम ज्यादा अगर मोहब्बत करनी है तो मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत करनी है। जब इतनी मोहब्बत हम मुस्तफा जाने रहमत से करेंगे, इतना प्यार हम जब मुस्तफा जाने रहमत से करेंगे, इतनी उल्फतें जब हम मुस्तफा जाने रहमत से रखेंगे, तो हमारा ईमान गवाही देता है मुस्तफा उस वक्त उस बंदे मोमिन का, अपने उम्मती का हाथ पकड़ खुद अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे। लेकिन उसके लिए शर्त है मुस्तफा से इतनी मोहब्बत करें जिसके मुतालिक हदीस में बयान फरमाया गया। इसलिए हमें चाहिए कि हम मुस्तफा की सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें, अपनी जिंदगी को बसर करें। जिस तरह मुस्तफा चलते थे उनके नक्शे कदम पर हम चले, जिस तरह सैयदना गौसे आजम ने जिंदगी को बसर किया उनके नक्शे कदम पर हम अपनी जिंदगी को गुजारें, तो हमारा ईमान, हमारा विजदान गवाही देता है हम यहाँ पर भी दुनिया में भी कामयाब, वहाँ पर भी कामयाब। दुनिया में भी हमारे लिए इज्जतें ही इज्जतें और आखिरत में भी हमारे लिए इज्जतें ही इज्जतें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए, हुजूर की सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हुजूर से सच्चा और पक्का इश्क करने की तौफीक अता फरमाए, हुजूर से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।